بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ذوالفقار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرغلہ ٹی وی نیوز چینل۔ آج کی جو ویلا کے اندر جس پہ موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ پاکستان کے اندر بڑے عرصے سے ایک ہاٹ موضوع چلا آ رہا ہے، یعنی بجلی کے بلوں میں جو ہوشربا اضافہ ہے حکومت کی طرف سے کیا جاتا رہا ہے اور بل ادا کرنا جو ایک عام آدمی کی بس سے باہر ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا ہوا ہے راولپنڈی میں گزشتہ کئی روز سے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ آج تک 70 سے لے کے آج 2024 تک یعنی 54 سال کے اندر آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر 4.5% سے لے کے 5% تک ووٹ حاصل کر پائی ہے۔ اس سے زیادہ جماعت اسلامی نے ووٹ حاصل نہیں کیا، نہ کر سکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جس دن سے انہوں نے دھرنا دیا ہے میڈیا 24 گھنٹے ان کی کوریج کر رہا ہے، ان کے جو نمائندے ہیں وہ ٹاک شوز کے اندر آ رہے ہیں اور انہیں ظاہر ہے کوریج مل رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا، اس ایشو کے اوپر انہوں نے دھرنا دیا جس ایشو سے انکار ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے جس جو یعنی بیانیہ بنایا ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اس بیانیے سے انکار ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ غریب ہو یا مڈل کلاس، حتیٰ کہ امیر بھی جو ہیں وہ بھی بجلی کے بلوں کی ادائیگی ان کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ہر 2-4 دن کے بعد جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور انتہائی ظالمانہ جو اضافہ ہے میں وہ کہوں گا۔ یہاں پہ ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ جس دن سے جماعت اسلامی نے دھرنا دیا راولپنڈی کے اندر، اس دن سے مختلف وزراء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیا کریں، ہم مجبور ہیں کیونکہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اسے ہم توڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم توڑیں گے تو انٹرنیشنلی وہ اگر جو عدالت انصاف ہے اس میں اندر چلے گئے اور مختلف جو عدالتیں ہیں اس حوالے سے بنی ہوئی، تو ہمیں اربوں ڈالر کا جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح افتخار چودھری نے جو رینٹل پاور تھے انہیں کار کے کمپنی جو تھی ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تو 10 ارب ڈالر یا مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے، پاکستان کو جرمانہ ہو گیا تھا، جو بڑی مشکل سے بات چیت کر کے اسے جان چھڑائی گئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، ہم لوگ مجبور ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بتاؤں کہ اتنی مجبوری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ 52% جو بجلی بنانے کے کارخانے ہیں وہ حکومت کی اپنی ملکیت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی صرف 48% جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں، اور اس کے اندر بھی جو باہر کی کمپنیاں ہیں ان کی ریشو کم ہے۔ اور اچھا ایک اور چیز چھوڑ دیں، اس کے اندر جو حکومتی شخصیات ہیں، جو حکومتی کرتا دھرتا قائدین ہیں، ان کے جو اپنے کارخانے ہیں کم از کم وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ لینے بند کر دیں۔ آپ بات کریں نا، آئیں جناب شہباز شریف صاحب آئیں، نواز شریف صاحب آئیں، آصف علی زرداری صاحب آئیں، وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم جو بیرون ملک جنہوں نے آ کے یہاں پہ انٹرنیشنلی سطح کے اوپر یہاں پہ سرمایہ کاری کی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا امیج بیرون ملک خراب ہو، وہ ٹھیک ہے، ایک مجبوری ہے، ان کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم اپنی جو پاور کمپنیز ہیں ان کو کے لیے جو کیپیسٹی چارجز ہوتے ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو ودرا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ یہ مثال قائم کریں گے تو ساتھ جو پاکستان کی دوسرے جو سرمایہ کار ہیں جن کی آئی پی پیز ہیں انہیں بھی قائل کر سکتے ہیں کہ جناب عوام کے اوپر ظلم کرنا بند کر دیں، اس لیے کہ جتنی آپ نے سرمایہ کاری کی تھی بجلی کے جو کارخانے ہیں بنانے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ آپ کیپیسٹی چارجز سے حکومت سے وصول کر چکے ہیں، تو اب یہ ظلم کرنا آپ بند کر دیں۔ اچھا ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خود حکومت اعتراف کر چکی ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہے، میں ناظرین آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ وزیر اعظم کی سطح پر ایک انتہائی ظالمانہ اقدام جو عوام کے لیے بڑا اہم ہے، لیکن میری بات کو ایک چیز سمجھیے گا کہ وہ بات ایسی نہیں ہے کہ جسے وزیر اعظم جا کے جناب ایڈریس کریں۔ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوتا ہے، زائد جو بل آتے ہیں، یہ ایک مقصد جو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو وزیر توانائی ہے اس کی حد تک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا نظام حکومت کیسا ہے کہ وزیر اعظم کو اسے ہائی لائٹ کرنا پڑا ہے، اسے ایڈریس کرنا پڑا ہے، اسے کہنا پڑا ہے کہ جناب جو ہے وہ آپ کمپنیوں کو کہنا پڑا ہے کہ زائد بلنگ جو ہے نہ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مان گئے ہیں کہ زائد بلنگ ہوتی ہے، اور زائد بلنگ یعنی ایک تو انتہائی ظالمانہ اضافہ بجلی کے بلوں میں، بجلی کے نرخوں کے اندر جو عوام دینے کے قابل نہیں ہے، جس کے بس میں نہیں ہے، اور غریب آدمی جو ہے پس رہا ہے، اور اس کے اوپر پھر مزید ستم کیا ہے کہ جناب آپ
زائد بل بھیج رہے ہیں. یعنی ایک تو ہر حکومت جو ہے ہفتے میں ہر دوسرے ہفتے جو ہے بجلی کے نرخ میں اضافہ کرتی ہے, اس کے اوپر مزید ظلم یہ ہے کہ اس نرخ سے بھی زیادہ یعنی جو بجلی کی قیمتیں گورنمنٹ نے مقرر کی ہیں وہ غریب آدمی نہیں دے پا رہا, لیکن اس سے بھی زیادہ ظلم جو ہے وہ پھر زائد بلنگ کے حوالے سے ہے. اچھا جی, ایک یہ ظلم. دوسرا, حکومت یہ تو کر سکتی ہے کہ جناب ایک عام آدمی کو جب بجلی کا بل زائد آ جاتا ہے, اب وہ جاتا ہے بجلی کے جناب آفس کے, جناب یہ میرے پاس بل زیادہ آ گیا, میرے پاس یہ میٹر ریڈنگ بھی ہے, وہ تصویر لے کے جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جان یہ تو بھرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ جو ایک مزید ظالمانہ قانون ہے, وزیر اعظم اسے تو تبدیل کر سکتے ہیں کہ جناب اگر کوئی بندہ زائد بل کی ثبوت کے ساتھ میٹر ریڈنگ کے ساتھ آ جاتا ہے تو فی الفور بغیر کوئی اپلیکیشن لیے, بغیر کچھ کیے, بغیر وقت ضائع کیے, اسی وقت پابند ہیں کہ جو بجلی بنانے والی کمپنیاں جو ان کے اہلکار جو بھی اس کے اوپر ہے وہ اس بل کو کریکٹ کرے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جناب وہ کریکٹ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں آپ کو بھرنا تو پڑے گا. یہاں پہ اصل بل جو ہے وہ بھرنے کے لیے عوام کی جو ہے وہ چیخیں نکل رہی ہیں. تو یہ قانون تو آپ کر سکتے ہیں نا. میرے اپنا ایک جاننے والا ہے, انہوں نے جناب سولر پینل بھی لگایا ہوا ہے, 70,000 بل آ گیا, وہ لے کے گئے ہیں, لیکن انہیں بھرنا پڑا ہے اس لیے کہ ٹال مٹول کرتے کرتے آخری ڈیٹ آ گئی ہے. اگر وہ نہ بھرتے تو ان کو مزید جرمانہ بھی جو ہے وہ بھرنا پڑا. تو یہ قوانین کے اندر تو تبدیلی کر سکتے ہیں. اس کے اندر تو انہیں نہ کسی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے, نہ کسی جناب انٹرنیشنل جو پاور کمپنیز ہیں ان کے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک انتظامی اقدامات جو ہیں یہ کر کے تو عوام کو ریلیف جو ہے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ حضور والا آپ بجلی کے اندر جو بل کے اندر ہوتا ہے جناب کہ بجلی کی قیمت یہ ہے, اس کے بعد جو 10 قسم کے ٹیکس ہیں نا, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان سب کو تو ختم کر سکتے ہیں. اچھا چلے ختم بھی نہ کریں, ان سب کو کم از کم ایک جگہ پہ مثلا ملا کے سارا وہ بل بنائیں اور اس کو پر یونٹ کے حساب سے ڈیوائڈ کر کے دے دیں. آپ کے پاس وہ بڑے بڑے عالی دماغ پڑے ہوئے ہیں نا جناب والا, تاکہ پتہ تو چلے صارف کو. اب تو اس کو بل پڑھنا ہی نہیں آتا, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. میٹر بھی آپ نے اتنے کمپلیکیٹڈ بنا دیے ہیں, وہ پتہ ہی نہیں اس کو چلتا کہ جناب اس کے یونٹ کتنے ہیں اور جو بل بنا ہوا ہے وہ کس حساب سے بنا ہوا ہے. یہ تو کم از کم آپ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جناب آپ کے جو 5 یا 6 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک جو پیک آورز ہیں آپ انہیں ختم کریں. اس لیے کہ پیک آورز کیوں آپ رکھ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ بجلی کم استعمال کریں. تو آپ کے پاس تو یہی تو رونا رو رہے ہیں دھرنے والے, یہی تو پورے ملک میں شور پڑا ہوا ہے کہ جناب آپ کے پاس جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ کہیں ڈھیر زیادہ ہے, لیکن بجلی کم پیدا ہو رہی ہے اور آپ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. تو جناب والا وہ آپ پوری بجلی پیدا کریں, لوگوں کو پورا کہہ کہ جی کوئی جو ہے وہ پیک آور نہیں ہے, کوئی اس میں زیادہ چارجز آپ کو نہیں لگیں گے. تو کیوں آپ پیک آورز کو لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس تو بجلی ہے, تو یہ پیک آورز بھی ختم ہو سکتے ہیں سر. تیسری چیز جو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک اصول ہے کہ جناب اگر کوئی زیادہ بجلی استعمال کرتا ہے تو اس کو کم چارجز لگتے ہیں کہ یار یہ زیادہ بجلی خرید رہا ہے, آپ اس سے الٹا چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو ختم کر سکتے ہیں. چوتھی اور پھر آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کا سلیب ہے کہ جناب 100 یونٹ والے کو اتنے, 200 کو اتنے, 300 سے کتنے, 500 والے سے اتنے اور 700 والوں کے اوپر, کیا جناب والا 700 یونٹ جو استعمال ہوتے ہیں اس میں بجلی مہنگی استعمال ہوتی ہے اور 100 یونٹ والے کو سستی ہوتی ہے. تو یہ سلیب ختم کریں کم از کم. چلیں ٹھیک ہو گیا, مان لیا کہ آپ کے معاہدے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن یہ جو چیزیں ہیں انہیں تو آپ ختم کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے جناب والا. اب بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا ہوا ہے کہ جناب کیا کہتے ہیں بجلی کے بلوں کے اندر عوام کو ریلیف دیا جائے, ان کے نرخ کم کیے جائیں. تو خدا را حکومت جو ہے, جو ریاستی اہلکار ہیں, حکومتی اہلکار ہیں, انہیں صرف اتنا کہنا ہے کہ عوام کی آواز کو سنیں. کامیاب سیاستدان کون ہوتا ہے؟ جو عوام کی نبض کے اوپر جس کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ عوام پس رہے ہیں خدا کے لیے, عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں. اور میں پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ, ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے مہنگائی کم کی تھی نا, کہ مرغی کے نرخ بھی کافی کم ہوئے تھے, کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر, وہ دوبارہ مہنگائی ہو رہی ہے. اب یہ حکومت کے خلاف سازش ہے یا حکومتی جو گورننس ہے اس کی نااہلی ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ پھر دوبارہ مہنگائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو حکومت سے التماس ہے کہ آپ جماعت اسلامی جیسی تنظیم کو, جس کی آپ یہ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر یا صوبائی اسمبلیوں کے اندر کتنی نمائندگی ہے, وہ جماعت اگر دھرنا دیتی ہے تو عوام اس کا ساتھ دینے کے لیے مجبور ہیں. کیوں
کہ وہ جس ایشو کے اوپر دھرنا دے رہی ہے وہ ایشو بڑا جینون ہے، اس ایشو کے لیے عوام جو ہے اس کا ساتھ دیں گی، تو یہ سوچیں کہ آپ عوام کو اس حد تک نہ مجبور کریں کہ جماعت اسلامی نے جس طرح کہا ہے کہ وہ جگہ جگہ دھرنے دے گی، تو اگر عوام سڑکوں پہ نکل آئے، اور عوام نے ابھی تک آپ کا بڑا ساتھ دیا ہے، بڑی احتجاج کی جو ہے نا کالیں آئی ہیں لیکن عوام نہیں نکلی، لیکن خدا کے لیے اگر عوام آپ کو موقع دے رہی ہے، وقت دے رہی ہے آپ کو کہ نظام کو صحیح کریں، عوام کو ریلیف دیں، عوام کے لیے بھی کچھ کریں، تو حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے، عوام کے لیے کچھ کرے، ورنہ ایک چیز یاد رکھیں کہ عوام اگر خدا نہ خواستہ سڑکوں کے اوپر آ گئے تو پھر عوام کا مقابلہ کوئی طاقت جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اور دوستوں تک بھی شیئر کر دیں تاکہ ان تک بھی ہماری ویڈیو پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔